عزیزان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لعل ذکر کیا ہے. لعل امید اور بے یقینی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم امید ہے کہ تقوی والے بن جاؤ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تو یقینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یقینی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اپنی حیثیت علم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ انسان جب عبادت کرے گا تو انسان اپنے ذام اور علم کے اعتبار سے بے یقینی کی کیفیت میں ہوگا کہ پتہ نہیں اس عبادت کے نتیجے میں مجھے تقوی کی منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو اللہ نے انسان کی حیثیت کو سامنے رکھ کے لعلکم تتقون کہا ہے کہ انسان جب عبادت کرے گا تو سوچے گا پتہ نہیں مجھے تقوی ملتا کہ نہیں ملتا. نماز میری گنڈے دار، روزے میرے ایسے بیکار، زکوٰۃ میری ریاکار ہے، حج میرا کاروبار. تو گویا کہ یہ ساری باتیں تو میری ایسی ہے، پتہ نہیں تقوی ملتا کہ نہیں ملتا. تو انسان کی اپنی کیفیت چونکہ یہ بے یقینی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسانی ذہنی سطح اور اس کے شعور اور اس کے گویا کے دستور کو سامنے رکھ کے کلام کرتے ہیں، اس لیے لعلکم تتقون فرمایا. اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں لعلکم تتقون اس لیے فرمایا کہ نجات اور جنت یہ اس کا مدار انسان کے عمل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے. کہ انسان عبادت کر لے رب کی، عبادت کرنے کے بعد وہ تقوی پا کے جنت پا لے گا، یہ ممکن نہیں. ہاں عبادت کر لے، اب اللہ کا فضل متوجہ ہوگا تمہارے عمل پر، تو اب تمہاری نجات اور جنت ہوگی، نہیں تمہارے عمل پر نجات اور جنت نہیں ہے. اس لیے لعلکم تتقون کہا کہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اب فضل کرنا ہمارا کام ہے. ہم فضل کریں یا نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہو. امید ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو پھر ہمارا فضل بھی تم پہ ہو جائے گا. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی بھی نجات اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بھی؟ فرمایا کہ ہاں میری نجات بھی میرے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے تو میری بھی بخشش ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا، کیا عام آدمی کے عمل کے بارے میں تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ ہو، اخلاص کا وہ لیول نہ ہو، اخلاص کی کمی ہو، عمل میں کوتاہی ہو، سنت فطرت کے مطابق عمل نہ کر پائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل نجات کا باعث نہ ہو. لیکن اے نبی آپ کا عمل تو اخلاص کے اعلیٰ مقام پر، آپ کا عمل تو فطرت اور حقیقت اور شریعت کی اعلیٰ قواعد پر ہوگا، آپ کا عمل تو یقیناً آپ کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن نبی فرمایا نہیں، میرا عمل بھی مجھے نہیں بخشا سکتا، ہاں اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا تو میرا عمل میری بخشش کا باعث بنے گا. تو گویا کہ عمل جو ہے عمل یہ سبب ہے بخشش کا، یہ علت نہیں ہے. علت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. عمل کی وجہ سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں عمل قبول ہو جاتا ہے اور انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے بخشش ہونی ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ عمل میں خام خواہ زور لگائیں، کیونکہ جب ہونی اللہ کے فضل سے ہے تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کی مثال اصل میں ایسی ہے کہ جیسے چھوٹا معصوم بچہ روتا ہے، بھوک سے روتا ہے، وائیں 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 روتا ہے. اس کے رونے سے اس کی بھوک نہیں مٹتی، بلکہ اس کے رونے سے اس کی ماں متوجہ ہوتی ہے اس کو دودھ پلانے کی طرف، اس کی چھاتیوں میں جوش آتا ہے، دودھ اترتا ہے اور وہ سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. دیکھو اس کے رونے سے بھوک نہیں مٹی، بلکہ ماں کے دودھ پلانے سے بھوک مٹی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے اپنے رب کے دربار میں رو رہا ہے اور جب روتا ہے تو رونے کے نتیجے میں جیسے ماں کی ممتا متوجہ ہوئی تھی بچے پر اور اس کو دودھ پلا کے اس کا بھوک مٹا دی، ایسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا کے اس کی بخشش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے عمل کو اگر چھوڑ دیا تو پھر ایسے ہی کہ جیسے بچہ رویا نہیں، جب بچہ روتا ہے تو ماں بھی سوچتی ہے کہ چلو پڑا ہے، دو چار کام اور نمٹا لو.
وہ بھی دودھ نہیں پلاتی ٹائم پہ، لیکن جب وہ روتا ہے اب جلدی سے دوڑتی اس کو دودھ پلاتی سارے کام چھوڑ کے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر عمل چھوڑ دیا تو اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوگا. اللہ کے فضل کو اگر متوجہ کرنا تو عمل ضروری ہے، عمل کرے گا تو فضل متوجہ ہوگا، اور فضل متوجہ ہوگا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے عمل ضروری ہے، اس لیے عمل ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر فرمایا لعلکم تتقون، تو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو لعلہ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو تمہارا عمل بنیاد نہیں ہے نجات اور تقوی کی. تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہ منزل مل جائے جنت اور نجات کی، نہیں، اصل ہمارے فضل سے ہوگا. تمہارا کام ہے اس سبب کو اختیار کرنا. وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے کہ نہ لاوے. لاوے یا نہ لاوے، حقیقت یہ کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، سجدوں میں گرنا ہے، رکوع میں جھکنا ہے، زکاتیں دینا ہے، روزے میں بھوکا پھرنا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے اللہ کے دربار کی طرف دوڑنا ہے. یہ بندے کا کام ہے. اب یہ نہ سوچے کہ منزل کیا ہے، یہ اس مالک کا کام ہے. وہ مالک اب سینے سے لگا کے تم اس حال میں واپس لوٹائے کہ جیسے کہ آج ایمان جنا ہے تمہیں گناہوں سے پاک کر دے. اس کا کام. ہمارا کام مانگنا. شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مراقبے میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نام کا مراقبہ ہے، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں. آگے سے آواز آتی لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے. 3 دن گزر گئے. یہ فرماتے لبیک یا رب لبیک، آواز آتی لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے. تو جو مرید خادم ساتھ تھا کہ حضرت 3 دن ہو گئے، لبیک لبیک آپ کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے لا لبیک آ رہا ہے، تو کب تک پکاریں گے؟ تو حضرت فرمایا کہ کوئی اور دروازہ ہے جا کے کھٹکھٹائیں. اللہ کا در چھوڑ کے کوئی اور دروازہ ہے جا کھٹکھٹائیں. فقیر کا کام گلی میں گزرتا جائے صدا لگاتا جائے، سخی داتا کا کام دروازہ کھول کے خیرات دے دے. ہمارا کام پکارتے رہنا ہے، ہم اس کو پکارتے رہیں گے، کھٹکھٹاتے رہیں گے، اس لیے کہ میرے پاس متوکل کے پاس کھٹکھٹانے کے لیے اور کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن اس مالک کے پاس اور بندے موجود ہیں جو دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. وہ بندوں کا محتاج نہیں، ہم دروازے کے محتاج ہیں. دروازہ ایک ہی ہے، بندے بہت ہیں، لہذا میں تو اسی دروازے کو پیٹتا رہوں گا، اور جب تک وہ کھولے گا نہیں متوکل اسی خدا کو پکارتا رہے گا. اللہ اکبر. پکارتے رہے. وہی ہوا. اگلے دن لبیک کا تو آواز ہے لبیک یا عبدی، اے بندے تیری لبیک قبول. یہ بات کہی تو جو چاندی کی ٹڈیاں چاندی گرنے لگی، چاندی برس رہی، ڈھیر لگ گیا. تو حضرت خادم سے کہا کہ لو اٹھا لو سمیٹ لو. بڑا بے قرار بے چین ہو رہا تھا کہ شاید میرے رب نے دروازہ کھولنا نہیں. میرا رب تو عاشقوں کا امتحان لیتا ہے کہ عاشق کب تک عشق کا امتحان دیتا ہے. جب عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گیا اب اللہ تبارک و تعالی محبت کے آغوش کھول دیتے ہیں. کبھی ماں بھی اپنے بچے کو روتا دیکھتی ہے، ماں بچہ بھوک سے روتا ہے، بل بلاتا ہے، ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، اس کو دیکھتی ہے ہنستی، دیکھو کیسے روتا ہے، دیکھو کیسے منہ بناتا ہے، دیکھو کیسے ہاتھ پیر مارتا ہے. اس کی اس رونا اس کو پیارا لگتا ہے، تھوڑی دیر اس کو رلاتی ہے، اس کے بعد اچانک سینے لگا کے پیار کرتی ہے. اللہ بھی اس عاشق کا تھوڑا سا رونا کبھی پسند کرتے ہیں تو اس کو رونے دیتے ہیں، تھوڑی مہلت کے بعد سینے سے لگا لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے، وہ سخی داتا ضرور دروازہ کھولتا ہے. تو حقیقت یہ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو گویا کہ اللہ کو پکارنا ہمارا کام ہے. پکارتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی منزل عطا کر دیں گے. اور جب تقوی ملا تو ان للمتقین مفازا، اور تقوی والوں کے لیے اللہ نے کامیابی کھول دی ہیں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی منزلیں.